آلہ وصحبہ وسلم واسع۔ عقیدہ توحید ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان دے نال اللہ بلائی دا ارادہ کردا ہے انہوں اپنی توحید دی سمجھ عطا کر دیندا ہے۔ جس انسان دے نامہ اعمال دے اندر توحید نہیں، او دا نامہ اعمال نیکیاں تو عبادات تو بالکل خالی ہے، کیونکہ جڑا مشرک ہے نا، اللہ آندے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ جس انسان دے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ اور آمیزش موجود ہے، وہ لمیاں نمازاں پڑھے، لمے نوافل پڑھے، صدقات و خیرات کرے، روزے رکھے، اعتکاف کرے، قرآن پڑھے، حج عمرے کرے، قیامت دے دن وہ انسان آئے گا تے رب ایکو ہی گل کہن گے، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جیڑی ڈاچی وزن چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے۔ یہ لوگ اعمال اور نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، او دے باوجود یہ جہنم دا بالن بن جان گے۔ او دی وجہ یہ کہ انہاں دے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی۔ قرآن دے اندر اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے نا تے اگے کی کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ پھر اللہ نے اگے ساڈے نبی نو مخاطب کر کے کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے۔ ہجے نبی شرک کردہ نہیں، جڑا نبی ہوئے وہ شرک نہیں کرتا، جڑا شرک کرے وہ نبی نہیں ہوندا۔ لیکن اللہ نبیاں نو سمجھا رہے نے، کہہ رہے نے تے سمجھان سانو ڈے نے کہ دنیا دے لوگوں اس گناہ دی معافی نبی نو نہیں، انبیاء نو نہیں تے تھانو کتھوں ہوئے گی؟ تو اس واسطے میرے بھائیوں، صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاء پہلی حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت دے دن منو اللہ وہ کلمات سکھائے گا جدے نہ میں اپنی امت دی سفارش کرانگا۔ میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے وچ پواں گا، 7 دن تے 8 راتاں سجدے وچ پیا رہاں گا۔ تو اللہ کہیں گے ارفع راسک، میرے نبی سر اٹھاؤ، سل توتا سوال کرو۔ پھر اللہ دے نبی اپنی امت دی ساڈی سفارش کرن دے، لیکن اتنے الفاظ کی نے، جیڑا میری امت دا مشرک ہے میں او دی سفارش نہیں کرنی۔ مشرک جیڑا ہے وہ نبی دی شفاعت تو محروم ہے۔ مشرک جیڑا ہے وہ نبی دے حوض کوثر تے پانی تو محروم ہے۔ مشرک جیڑا ہے نبی دے جنڈے لیوائے الحمد تو محروم ہے۔ مشرک جیڑا ہے وہ اللہ دے عرش دے سائے تو بھی محروم ہے، اور جنت تو بھی محروم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک جنت تو بھی گیا ہے، مشرک حوض کوثر تو بھی گیا ہے، نبی دی شفاعت تو بھی گیا ہے، اللہ دے عرش دے سائے تو بھی گیا ہے۔ مشرک ایڈا نامراد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرن گے، 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہوئے گا۔ اللہ میری امت بہت ہی بندے گھٹ نے، پھر 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیتی جائے گی، 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنے گا، جڑا بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دی وجہ تو بغیر حساب تو جنت دا وارث بن جائے گا۔ لیکن وہ جڑا 4 ارب 90 کروڑ ہونا نا، وہ سارے موحد ہونے نے، مشرک کوئی نہیں ہونا۔ پھر آقا فرمان گے اللہ میرے امت زیادہ ہے،
پھر اللہ 3 چلو بھرن گے جہنم دے وچوں، 3 بھوک کڈی کوئے؟ اللہ نے 7 زمیناں 7 آسمان ایس انگل تے ایویں لپیٹنے نے جویں روئی لپیٹی ہوندی۔ پھر صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ 40 سال تک کہیں گے لمن الملک اليوم، دسو اج بادشاہی کدی ہے؟ پھر رب خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ میرے بھائیو تے بادشاہی کسے پیر دی، بزرگ دی، گدی نشین دی، مجاور دی نہیں ہونی، وہ تے بادشاہی کدی ہے؟ اللہ دی ہونی ہے۔ اللہ تو علاوہ نہ کائنات چ کسے دی بادشاہی تے نہ رب تو علاوہ قیامت دے دن کسے دی بادشاہی ہوئے گی۔ اللہ چلو پرن گے، رب دی بک دے اندر او بھی بندہ آئے گا جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا، تے جدے عقائد چ شرک ہویا اور رب دی بک چو باہر ہوئے گا، اللہ دی بک تے چلو چو بندہ نہیں آئے گا۔ اس واسطے میں قرآن دی تساں ماشاءاللہ مغرب تو لگ کے توحید تے بڑیاں تقریراں سنیاں، مینوں سپیشل یہ مضمون قاری ابو سفیان صاحب نے دیتا ہے کہ تہاں توحید بیان کرنی ہے، تو میں قرآن پاک دی پہلی آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن نو شروع کیتا ہے تے عقیدہ توحید تو، اللہ نے سورت فاتحہ نو شروع کیتا ہے تے عقیدہ توحید تو۔ الحمدللہ رب العالمین، تفسیر کبیر چی امام رازی نے، روح المانی چ علامہ علوسی نے، ازواء البیان چ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، و ابواب الجنت ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8 نے، فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ، جڑا صاف دل نہ اللہ دی توحید تے حمد دا اقرار کردا ہے، اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا وارث بنا دیندے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ یہ توحید ہے، او دی حمد او دی تعریف ہے، توحید ہے۔ التسبیح نصف المیزان، جدو انسان سبحان اللہ کہندا ہے یہ بھی توحید ہے۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو شرک تو پاک ہے، اللہ تو کائنات دے سارے نقائص تو پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ کنی دیر دے کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ تو جدو تو گھرانو ایتھوں اٹھ کے نکلنا ہے نا تے رب نے کہنا ہے تو اینی دیر مینوں پاک پاک آندا رہے ہیں، ہن بستر تے بعد چ پہنچے گا، میں پہلو تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑے۔ پھر انسان سبحان اللہ کہندا، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں ادا ہو گیا۔ والحمدللہ تملا المیزان، جدو انسان الحمدللہ الحمدللہ نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبالب پر گیا۔ توحید دی برکات دیکھیے، رب دی تعریف، اللہ دی حمد، او دی ثنا، یہ اللہ دی توحید ہے، او دی برکات دیکھیے کنیاں نے۔ انسان نو چھینک آئیے تو انسان کی کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو جڑا سندا ہے کہ یرحمک اللہ، جنوں جی کا کی کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، یہ فائدہ کی ہے۔ الادب المفرد سی البخاری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے، آقا نے فرمایا جیڑا انسان مرد عورت چھینک مارن تو بعد کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، اس بندے نو توحید دی برکت دی وجہ تو 2 بیماریاں نہیں لگن گیاں، کدی زندگی چ کن درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چ دند درد نہیں ہوئے گا۔ برکات دیکھیے کتنی۔ آئیے بسم اللہ پڑھ کے، ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ پوری بسم اللہ کھانا کھان لگیا نہیں پڑھنی چاہیے، صرف بسم اللہ۔ وضو کر لگیا صرف بسم اللہ، پوری بسم اللہ۔ قرآن پڑھ لگیا پڑھنی پوری بسم اللہ۔ ہاں ہاتھ دھوتے نے بسم اللہ پڑھ کے سجے ہاتھ نہ کھانا کھائیے۔ آگے صحیح مسلم دی روایت ہے، پھر کھانے دا لقمہ چکیا تے اللہ دی توحید دا اقرار کیجئے، الحمدللہ
پانی دا گھٹ پڑیا الحمدللہ، یہ فائدہ کی؟ دیکھو توحید دے فائدے دیکھو کتنے نے۔ صحیح مسلم دی روایت، جگاں دے پیر فرماندے نے ان اللہ لا یرضی ان العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے دے ہر لقمے تے اللہ دی حمد بیان کردا ہے، اللہ دی توحید دا اقرار کردا ہے، الحمدللہ کہندا ہے، پانی دا گھٹ پڑدا ہے الحمدللہ، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ۔